بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی حقوق و آداب تلاوت قرآن۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب اور اس کا کلام ہے، علم و حکمت والے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تا قیامت باقی رہنے والا زندہ معجزہ ہے۔ اللہ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، چنانچہ آج تک اس میں کسی قسم کی تحریف و تبدیلی نہ ہو سکی۔ حفاظ کے سینوں میں، قرآن کی زبانوں پر اور مصحف کے اوراق میں وہ پوری طرح محفوظ نیز تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ اس کی تلاوت اللہ کی ایک پسندیدہ عبادت ہے، چنانچہ اس کے ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لہذا مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، باوضو ہو کر اس کی تلاوت کریں۔ نمبر 2، تلاوت سے پہلے مسواک کر کے منہ خوب صاف کر لیں۔ نمبر 3، تلاوت کے لیے صاف اور پاکیزہ جگہ کا انتخاب کریں۔ نمبر 4، خشوع و خضوع اور سکون و وقار کے ساتھ تلاوت کریں۔ نمبر 5، تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ نمبر 6، سورہ توبہ کے سوا ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ نمبر 7، ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے اور بہتر سے بہتر آواز میں تلاوت کریں۔ نمبر 8، جو پڑھ رہے ہیں اس پر غور و فکر کریں۔ نمبر 9، قرآن کی آیات سے اثر قبول کریں۔ جنت کا ذکر آئے تو اللہ سے جنت مانگیں، اور جہنم کا ذکر آئے تو اس سے اللہ کی پناہ چاہیں۔ نمبر 10، بآواز بلند تلاوت کریں، سوائے اس صورت کے کہ ریاکاری یا دوسروں کی تلاوت یا نماز یا کسی اور عبادت میں خلل کا اندیشہ ہو۔ نمبر 11، سجدے کی آیات سے گزریں تو سجدہ کریں۔ نمبر 12، نمازوں کے اندر تلاوت کے لیے کچھ صورتیں زبانی یاد رکھیں اور مندرجہ ذیل چیزوں سے پرہیز کریں۔ نمبر 1، قرآن کی تلاوت، اس کا حفظ، اس پر غور و فکر اور اس کے احکام پر عمل چھوڑ دینے سے۔ نمبر 2، قرآن کی تلاوت میں جلد بازی کرنے اور 3 راتوں سے کم کے اندر پورا قرآن پڑھ کر ختم کر دینے سے۔ نمبر 3، خطبہ جمعہ سنتے ہوئے یا رکوع و سجدہ اور تشہد کی حالت میں قرآن پڑھنے سے۔ نمبر 4، قضاء حاجت کرتے ہوئے یا اونگتے ہوئے پڑھنے سے۔ نمبر 5، قرآن کی قسم کھانے سے۔ نمبر 6، مردوں پر قرآن پڑھنے سے یعنی قرآن خوانی سے۔ نمبر 7، آیات قرآنی کی تعویذ بنانے اور پہننے سے۔ نمبر 8، لوح قرآنی یا آیات قرآنی کو دیواروں پر بطور زینت لٹکانے سے۔ اور آخر میں یاد رکھیں، نمبر 1، تلاوت کی حالت میں کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دیں۔ نمبر 2، اگر اذان ہونے لگے تو تلاوت بند کر کے اذان کا جواب دیں۔ نمبر 3،
اگر چلتے ہوئے تلاوت کر رہے تھے اور کسی کے پاس سے گزر ہوا تو تلاوت بند کر کے اس سے سلام کریں۔ نمبر 4، قرآن کے معنی سمجھنے کے لیے متعدد تفسیروں مثلا تفسیر ابن کثیر وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔